پارہ نمبر 3 ہے جی، سورۃ البقرہ ہے، اور آیت نمبر 260 260 کے بعد۔ پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 260 260 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم مال اپنے، فی سبیل اللہ بیچ رستے اللہ تعالیٰ کی، کمثل حبۃ من، مثال ایک دانے کی ہے، انبتت جو اگاتا ہے، 7 سنابل سٹے، فی کل سنبلۃ بیچ ہر سٹے کے، 100 حبۃ دانہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ساری مخلوق کو رزق دینے والے ہیں، وہ پیسے والوں کو، مال والوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں کہ جو ہم نے مال رزق دیا ہے اس میں سے ہمارے دین کے کاموں میں اور ہماری خستہ حال مخلوق پر بھی خرچ کرو۔ یہ تربیت ہے ہماری جو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس زمین میں جو ہے ایک دانہ جو ہے اس میں سے 7 بالیاں، 7 شاخیں اللہ کے حکم سے نکلتی ہیں، پھر ہر شاخ پر ایک سٹہ ہوتا ہے اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جس طرح ایک دانے سے 100 دانہ پیدا کرتے ہیں، اس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ اس حساب سے جو ہے معاوضہ دیتے ہیں کہ اگر وہ مثال کے طور پہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 روپے اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خرچ کا معاوضہ دیتے ہیں۔ یہ جو ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مثلا زکوٰۃ ہے، 40واں حصہ ہے، یعنی 40 روپے میں سے 1 روپیہ جو ہے نکالنا ہے غریبوں مسکینوں کے لیے یا دین کے کاموں کے لیے، تو 40 میں سے 1 روپیہ تو کوئی اتنی رقم نہیں ہے، کوئی اتنا بوجھ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیں اور اس نے جو ہمیں معاوضہ کا دیا ہے پیمانہ کہ میں ایک دانے سے جس طرح 700 دانے پیدا کرتا ہوں زمین میں سے، اس سے میں تمہیں جو ہے تمہاری خرچ کا معاوضہ جو ہے بڑھا چڑھا کر دوں گا اور اس سے بھی زیادہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنی نیکیوں کے پلڑے میں اونٹ پہاڑ جتنی نیکی دیکھے گا، عرض کرے گا اللہ یہ اتنی بڑی نیکی کہاں سے آ گئی؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے، تو نے میرے ایک روزہ دار کا ایک کھجور سے روزہ افطار کروایا تھا، میں اس ایک کھجور کا تجھے آج بدلہ دے رہا ہوں۔ اور نبی علیہ السلام یہ بھی فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، کھجور مکمل نہیں ہے، کھجور کا ایک چھلکا ہے، ایک حصہ ہے، وہ بھی اگر ہے اس کو صدقہ کر دو، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک چھلکے کا صدقہ جو ہے تمہیں جہنم کی آگ سے بچا دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم جو اللہ نے رزق دیا ہے، اگر اللہ یہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم جو اس میرے رزق میں سے نیک کاموں میں، خستہ حال لوگوں میں پر خرچ کرو، دین کے کاموں میں جہاد میں خرچ کرو، تو یہ اس کا حق بنتا ہے، اس کا حکم ماننا چاہیے اور اس کا اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر و ثواب دیں گے۔ تو یہ نیکیاں ہمیں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ ہم جہاں اپنے بچوں کو بہت نعمتیں کھلاتے ہیں، وہاں اگر 100 میں سے 2.5 روپے یعنی 40 میں سے 1 روپے جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے، اگر ہم غریبوں کے لیے نکال دیں سال کی بچت میں سے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسی طرح دیہات میں جو ہے فصلیں جو اگتی ہیں ان کا عشر، ان کی زکوٰۃ بھی لازم ہے، اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، جس دن فصل کاٹو، جس دن پھل توڑو
اسی دن کھیت سے ہی اس کا حصہ جو ہے وہ علیحدہ کر دو غریبوں مسکینوں کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کی ترغیب بھی ہے، اس کی تربیت بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہے وہ لینا ہی نہ سیکھیں، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا بھی سیکھیں۔ اور اگر دیہات میں یہ نظام ہر گاؤں میں جو ہے 3 آدمیوں کی کمیٹی بن جائے، وہ دیہات کی فصلوں کا جو عشر ہے، اگر پانی جو ہے وہ قیمتاً ہے تو 20واں حصہ، اگر پانی بارش کا ہے تو پھر جو ہے وہ 10واں حصہ جو ہے اس پیداوار کا غریبوں کے لیے علیحدہ کر لیا جائے کھیت ہی سے، اور ان کو تقسیم کر دیا جائے۔ اگر یہ نظام دیہات کے اندر جو ہے لاگو ہو جائے تو اللہ کے فضل سے جو ہے غربت جو ہے دیہات میں جو وہ ختم ہو سکتی ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے علماء اور مفتی جو ہیں، جو علماء اور مفتی جو ہے لیبل لگا رکھے ہیں، انہوں نے کوئی محنت نہیں کی، دین پر کوئی بھی محنت انہوں نے کی۔ انہوں نے جو بھی محنت کی ہے صرف اپنے پیٹ کی خاطر ہی کی ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو وہ بھی انہوں نے اپنے لیے جو ہے حلال قرار دیے، دوسروں کا ذکر تک نہیں ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی خستہ حال مخلوق پر خرچ کرنا، اللہ کے دین کے کاموں میں، اللہ کے دین کی مدد میں اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے خرچ کرنا اللہ کے رزق میں سے، یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں اس کا حکم ماننا چاہیے اور خرچ کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جس سے میں ایک دانے سے 7 بالیاں 7 شاخیں پیدا کرتا ہوں، اور ہر شاخ پر ایک سٹہ ہوتا ہے، اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے، تو اس طرح میں ایک دانے سے 700 دانے پیدا کرتا ہوں زمین میں سے تمہاری روزی کے لیے۔ اسی طرح میں تمہیں بھی اجر و ثواب بھی اسی طرح دوں گا اگر تم جو ہے میرے کہنے پر میرے دیے رزق میں سے خرچ کرو گے۔ واللہ اللہ تعالیٰ یضاعف و بڑھاتا ہے لمن یشاء واسطے جس کے چاہتا ہے۔ اللہ جو ہے 700 دانے سے بڑھ کر جو ہے بھی دیتا ہے، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ جو میں نے مثال دی ہے کہ ایک کھجور کا بدلہ جو روزہ دار کی افطاری کے لیے نیک بندے نے خرچ کرنا ہے کی ہے، تو وہ پہاڑ جتنی نیکی جو ہے، تو وہ پہاڑ کی اگر کھجوروں کے برابر اس کا وزن کیا جائے تو وہ ہم گن ہی نہیں سکتے، اتنا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جس کا چاہتے اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ واللہ اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ الذین وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم مال اپنے، فی سبیل اللہ بیچ راستے اللہ کے، دین کے کاموں میں، جہاد کے کاموں میں، اللہ کی خستہ حال مخلوق پر، یتیموں مسکینوں غریبوں پر خرچ کرتے ہیں۔ ثم لا یتبعون پھر نہیں وہ پیچھے لگاتے، ما اس کے جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا، منن کسی احسان کو، ولا اذن اور نہ کسی اذیت کو۔ جو لوگ صدقہ خیرات کر کے غریبوں مسکینوں کو جو ہے اللہ کے رزق میں سے ان کا حق دے کر، حق دینے کے بعد ان کو جتاتے نہیں ہیں، احسان نہیں کرتے ان پر کہ میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں، میں نے تمہیں آٹا دیا ہے، میں نے تمہیں فلاں چیز دی ہے، تم جو ہے میری آنکھ نہیں ملاتے، اور پھر ان کو جو ہے اذیت نہیں دیتے، ان سے بگاڑ نہیں لیتے، ان سے کام نہیں لیتے، ان کو جھڑکتے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ لہم واسطے ان کے اجرہم بدلہ ہے ان کا، عند ربہم پاس ان کے رب کے۔ کن کو ملے گا خرچ کا جو ہے بدلہ کن کو ملے گا؟ جو خرچ کرنے کے بعد جس غریب مسکین پر خرچ کیا ہے اس کو پھر اس پر احسان نہیں جتلاتے، اور نہ اس کو کوئی زبان سے اذیت دیتے ہیں، ہاتھ سے اذیت دیتے ہیں کہ اس کو زبان سے جو ہے وہ ذلیل کریں، جھڑکیں، اس کو جو ہے روب ڈالیں اس پر، اور اس کو کہیں کہ تم جو ہے فلاں کام کرو فلاں کام کرو۔ تو ان چیزوں سے جو ہے صدقے جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ صدقہ جو ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور اس کے عوض میں کوئی احسان اور کوئی اذیت جو ہے وہ اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کو اس صدقے کا جو ہے خرچ اجر ملے گا، جو صدقہ دینے کے بعد جن کو دیتا ہے نہ ان پر احسان جتلاتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ پیسے دیے تھے، میں نے یہ رزق دیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، اور نہ ان کو کسی قسم کی اذیت دیتا ہے، ان سے بگاڑ نہیں لیتا، ان کو
جو ہے ناحق رویہ نہیں ان کے ساتھ اختیار کرتا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب ملے گا، جو اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا تو اتنی اہم ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ساری اپنی زندگی کی کمائی جو ہے وہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے اس نیت سے، اس ارادے سے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے میری ذمہ داری ہے، میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، تو اللہ کا حکم سمجھ کر جو ہے اس نیت سے وہ خرچ کرتا ہے بیوی بچوں پر، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی ساری زندگی کی کمائی جو ہے وہ صدقہ لکھ دی جاتی ہے۔ اب اندازہ فرمائیں ساری زندگی کی زندگی جو ہے اس کی کمائی صدقہ بن جائے، یہ جو ہے ہم نہ لوگوں کو نبی علیہ السلام کی بات جو ہے سناتے ہیں، نہ لوگوں کو سننے دیتے ہیں۔ اگر کوئی کہے نا یہ نبی علیہ السلام یہ اوہ تو وہابی ہے، تو وہابی ہے، یہ وہابیاں گلاں کرتا ہے، یہ گل نہ سنے، یہ وہابی ہے۔ بھئی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظیم بات ہے کہ ہم اپنی بیوی بچوں پر خرچ بھی کرتے ہیں، اور ہم جو ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے بہت عظیم صدقے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ عقل مندی ہے؟ یہ صرف اسلام دشمنی ہے کہ حدیث کی بات نہیں سننی، نبی کی بات نہیں سننی، وہابی ہو جاؤ گے، قرآن کی بات نہیں سننی، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ ہماری جو ہے اسلام دشمنی ہے، ورنہ نبی علیہ السلام کے فرامین تو بڑے بڑے پیارے فرامین ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے، اس ارادے سے اپنے بیوی بچوں پر حلال روزی کما کر خرچ کرتا ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، حالانکہ اس کی ہے بیوی بچوں کی طرف سے بھی ذمہ داری بنتی ہے، اس کی معاشرے کی طرف سے بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کما کر اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نیت کرتا ہے کہ میں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم پر میں جو ہے اپنے بیوی بچوں کو روزی کما کر کھلاتا ہوں حلال، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی ساری زندگی کی کمائی اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دی جاتی ہے۔ تو کتنی نیکیاں ہیں جن کو ہم جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، جاہل علماء اور مفتیوں کے پیچھے چل کر ہم ان نیکیوں کو حاصل نہیں کر رہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین ان سے جو ہے بدکنا نہیں چاہیے کہ ان فتنوں نے جو ہے، ان مولویوں اور مفتیوں کے فتنوں نے جو ہے لوگوں کو حدیث سے بھی دور کر دیا، قرآن سے بھی دور کر دیا۔ قرآن پڑھو گے وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، 18 لوگوں کے بغیر نہیں آئے گا قرآن، اور حدیث کا نام لے لو تو کہتے ہیں اچھا آپ وہابی ہوتے ہیں، اور دوسروں سے پروپیگنڈا کریں گے یہ وہابی ہے جی، یہ وہابی ہے، یہ گل نہ سنو، یہ گل بالکل نہ سنو۔ تو اس طرح ہمیں جو ہے بہت وسیع ذخیرہ جو ہے نیکیوں کا، ان جاہل علماء اور مفتیوں نے ہمیں اس نیکیوں کے ذخیرے سے محروم کر دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قول معروف صدقۃ، کسی کو اچھی بات کہہ دینا یہ بھی اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا واماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، راستے سے کسی اذیت دینے والی، تکلیف دینے والی موذی جانور ہے اس کو ختم کرنا، راستے سے کوئی اینٹ پتھر ہے، کانٹا ہے، اس کو صاف کر دینا، تو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ اب یہ حدیثیں جو ہے نہیں بتاتے ہمیں، جو فرقوں کے لوگ ہیں، چونکہ وہ قرآن حدیث کے خلاف ہیں اور انہوں نے قرآن حدیث کے خلاف فرقے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ایسی باتیں لوگوں کو بتاتے نہیں۔ وہ باتیں بتاتے ہیں جن کا مسئلہ جو ہے ان کے پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے، کھانے پینے کی باتیں جو ہیں وہ بتاتے ہیں لوگوں کو، جس سے ان کے پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اب نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، اس سے مولوی مسئلہ بیان کرے گا، اس کو کیا ملا؟ اس کا تو مسئلہ پیٹ کا ہے۔ تو یہ مولوی اگر بتائے مثال اپنا حدیث کہ جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، تو یہ بتا دے گا اس کو کیا ملا؟ یہ ایک آدمی ارادہ کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کو روزی کھلانے کا کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، اس حدیث بیان کرنے سے مولوی کو کیا ملا؟ اس کو تو کچھ نہیں ملا۔ وہ ایسی حدیثیں جو ہے ان کو جو ہے وہ نہیں قبول کرے گا، اس کو ملا ہی کچھ نہیں۔ اس کو تو وہ چاہیے جس میں اس کا کمیشن ہو،
کھانے پینے کا معاملہ ہو، تو یہ جو نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں ان کو جو ہے ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کے مطابق یہ موقع ہے نیکیاں جو ہے جمع کرنے، ورنہ قیامت کے دن پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے۔ تو یہ نیکیاں جو نبی علیہ السلام نے فرمائی ہیں ان کو ضرور حاصل کرنا چاہیے، اور ان نفرت کرنے والے جاہل و مولویوں کے پیچھے جو ہے نہیں چلنا چاہیے۔ حدیث کی بات کرو، لوگوں میں نفرت پیدا کرتے کہ یہ وہابی ہے، جی یہ وہابی ہے، تو یہ اس طرح جو ہے قرآن پڑھنے والوں کے بھی خلاف نفرتیں پھیلاتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے تو اپنی گمراہی پھیلانی ہے، لیکن ہمیں کم از کم جو ہے یہ آنکھیں کھولنی چاہیے کہ ہم اللہ کے قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کر کے ہم نیکیاں کمائیں، کیونکہ اگلے جہان نیکیاں ہی کام آئیں گے اور کچھ نہیں کام آئے گا۔ فرمایا کہ لہم اجرہم عند ربہم، جو لوگ خرچ کرنے کے بعد جس پر خرچ کیا اس پر احسان نہیں جتلاتے، نہ اذیت دیتے ہیں، بری باتیں کہتے ہیں، روب جھاڑتے ہیں، تو فرمایا ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر و ثواب ہے۔ ولا خوف علیہم، نہ کوئی ڈر ہوگا اوپر ان کے جہنم کا، آنے والے برے وقت کا ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ گزرے ہوئے وقت پر جو ہے ان کو کوئی غم ہوگا۔ قول معروف، بات اچھی، و مغفرت، اور بخش دینا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ، ایسے صدقے سے، یتبعھا پیچھے لگے جس کے اذن اذیت۔ فرمایا ایسا صدقہ جس کے بعد جو ہے جس کو صدقہ دیا جاتا ہے اس کو اذیت پہنچانی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ صدقہ نہ کرے، اس کے مقابلے میں کسی کی غلطی معاف کر دے، کسی کو اچھی بات کہے۔ اچھی بات، سب سے اچھی بات جو ہے اللہ کا قرآن ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ کسی کو اچھی بات کہہ دے تو یہ بہت بڑا جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے صدقہ جس کے پیچھے اذیت دینی ہے لوگوں کو، ان کو پیسے دے کر، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی کو اچھی بات کہہ دیں اور کسی کی خطا غلطی معاف کر دیں۔ اور اچھی بات جو ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خطبہ دیا ہے، جو ہر جمعے جو ہے یہ خطبہ دیتے تھے اور یہ الفاظ استعمال کرتے تھے، اور ہمارا ہر فرقے کا مولوی جو ہے وہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ انا احسن الحدیث کتاب اللہ۔ جمعے کے خطبے میں ہر فرقے کا مولوی جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کے الفاظ جو ہے وہ دہراتے ہیں، لیکن نہ مولوی کو ان کا پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، نہ آگے بیٹھے ہوئوں کو پتہ ہے جن کو جو ہے بدظن کیا ہے قرآن و حدیث سے، نہ ان کو پتہ ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب سے اچھی ہدایت جو ہے، رہنمائی جو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور ہدایت ہے۔ اب یہ ہر مولوی جو ہے، ہر فرقے کا مولوی، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ دونوں جملے ہر مولوی پڑھتا ہے خطبے میں، لیکن نہ اس کے حلق سے نیچے جاتے ہیں یہ دو جملے، اور نہ جو بیٹھے ہوئے آگے جو ہے ان کو، چونکہ انہوں نے قرآن حدیث سے بدظن کیا ہے، ان کو بھی نہیں پتہ کہ مولوی کیا پڑھ رہا ہے، وہ بھی سو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ظلم جو ہے اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے مخلوق کے ساتھ، اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ تو سب سے اچھی بات قول معروف، بات اچھی، و مغفرت، اور بخش دینا، خیرن بہتر ہے، من صدقۃ، ایسے صدقے سے، یتبعھا پیچھے لگے جس کے اذن اذیت۔ جو صدقہ دے کر جس کو صدقہ دیا ہے اگر اس کو اذیت پہنچانی ہے، احسان کرنا ہے، تو بہتر ہے کہ وہ صدقہ نہ دے، اس سے جو ہے اس کے مقابلے میں کسی کو اچھی بات کہہ دے، اور وہ قول معروف اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہ اللہ کے رسول کی بات جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی کو بتا دے، تو وہ اس صدقے سے بہتر ہے۔ یا کسی کا گناہ معاف کر دے، غلطی معاف کر دے، وہ اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے پیچھے اذیت ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا فرمان، تجربہ کر کے دیکھ لیں، ہر فرقے کا مولوی جو ہے وہ جمعے میں خطبے جمعے کے اندر جو ہے یہ دو جملے پڑھتا ہے، لیکن نہ مولوی کو پتہ ہے، نہ اگلوں کو پتہ ہے، اور نہ کوئی اس پر عمل کرتا ہے۔ بلکہ جو احسن الحدیث ہے،
یہ جو ہے اللہ کا قرآن، اس سے لوگوں کو روکا جاتا ہے، نبی کے فرمان سے روکا جاتا ہے۔ اگر قرآن حدیث کی بات کرو لوگوں میں نفرت پھیلائی جاتی ہے کہ یہ وہابی ہے جی، اس کی بات نہ سننا۔ اس طرح جو ہے اس معاشرے کے اندر جو ہے جاہل علماء اور جاہل مفتی جو ہے وہ اسلام دشمنی کے لیے جو ہے نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ فرمایا کہ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، خزانوں والا ہے، حلیم حوصلے والا ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے بڑے خزانے ہیں، اس کے پاس ہر شخص کو روزی وہ دیتا ہے، پیسے والوں کو بھی روزی وہی دیتا ہے، جن کو کہتا ہے غریبوں پر خرچ کریں ان کو بھی روزی اللہ دے رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اس لیے ہے کہ ہماری تربیت ہو جائے، ہمیں لینا نہ آئے دینا بھی آئے۔ میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے کہ ایک باپ ہے، بچے کو اٹھاتا ہے، بازار جاتا ہے، اس کو بسکٹ ٹافیاں لے کر دیتا ہے، خود لے کر دیتا ہے، اور پھر بچے کو پکڑا کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ بیٹا مجھے بھی دو۔ کیا باپ جو ہے بیٹے کا محتاج ہے؟ بالکل نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، اس نے تو خود اس کو لے کر دی ہیں ٹافیاں بسکٹ۔ وہ جو اگر اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ بیٹا مجھے بھی دو، تو وہ اس کی تربیت کر رہا ہے، وہ کہ اس بچے کو دینا بھی آئے، صرف لینا ہی نہیں آئے اس کو۔ تو یہ تربیت ہے اللہ تعالیٰ جو کر رہے ہیں کہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے میری مخلوق پر خرچ کرو، میرے دین کے کاموں میں جہاد میں خرچ کرو۔ یہ اللہ ہماری تربیت کر رہا ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ تو ہر شخص کو صاحب رزق کو اللہ رزق دے رہا ہے، ہر مخلوق کا فرد جو ہے وہ اللہ کا محتاج ہے۔ یہ تو تربیت کے لیے وہ کہتا ہے کہ خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، نہ تم ضائع کرو صدقاتکم، صدقات اپنے، بالمن، ساتھ احسان کے، والعذار، ساتھ اذیت کے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، صدقہ خیرات کرنے کے بعد جن پر خرچ کرتے ہو ان پر احسان جتلا کر، ان کو اذیت دے کر، جھڑکیں دے کر، ان کو ذلیل کر کے معاشرے میں کہ میں نے اس کو یہ دی، میں نے فرمایا ان چیزوں سے اپنے صدقات برباد نہ کرو، ان صدقات کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا عذاب ہوگا کہ تم نے اللہ کے قرآن کی نافرمانی کی۔ تمہیں تو کہا تھا کہ صدقہ دے کر جو ہے نہ احسان جتلانا ہے، نہ کسی کو اذیت دینی ہے، اور تم نے اس کے الٹ کیا، یہ تو ثواب کی بجائے عذاب بن جائے گا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ ایسے صدقے سے بہتر ہے کسی کی غلطی معاف کر دو اور کسی کو اچھی بات کہہ دو۔ فرمایا کالذی، مانند شخص کی یونفق کو جو خرچ کرتا ہے، مال اپنا، رعاء الناس، دکھانے کے لیے لوگوں کو، ولا یؤمن، اور نہیں وہ ایمان رکھتا، باللہ، ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور ساتھ خاص دن حقیقی پیچھے آنے والے کے۔ فرمایا جو اپنی صدقات کے بعد جو ہے احسان جتلاتا ہے، اذیت دیتا ہے جس پر خرچ کرتا ہے، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص جو ہے اپنا خرچ کرے، نیکی کرے، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ کہیں بڑا سخی ہے، لوگ کہیں بڑا حاجی ہے، وہ لوگ کہیں یہ بڑا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا رویہ کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہے۔ نیکی کرتا ہے تو ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیکی نہیں کرتا، اور نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اس کا آخرت میں اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت نہیں رکھتا۔ وہ چاہتا ہے میں جو نیکی کروں مجھے دنیا میں مل دے، دنیا میری جو ہے تعریف کر دے، تو ایسا شخص جو ہے اس کو قیامت کے دن کچھ نہیں ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شہید جو ہے اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ نے فرمایا کیا لے کر آئے نیکی؟ کہے گا اللہ میں نے اپنی قیمتی ترین جان جو ہے تیرے راستے میں قربان کر دی تھی۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، ہم تیرے دل کو جانتے ہیں، تیرے ارادوں کو جانتے ہیں، تو جب تو میدان جہاد کی طرف گیا تھا تو تمغے کے لیے گیا تھا، مجھے فلاں تمغہ مل جائے، میری پروموشن ہو جائے، میری جو ہے قوم میری تعریف کرے، تو اب تو قوم لوگوں کی تعریفوں کے لیے، تو دنیا کے لیے تو نے جہاد کیا، جان قربانی کی، آج ہمارے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں تیرے لیے۔ تو یہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں ریاکاری سے۔ جب بھی انسان جو ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تعریف کروانے کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگ مجھے سخی کہیں، حاجی کہیں، لوگ میری تعریف کریں، اس کی ساری نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ برباد کرو اپنی نیکیوں کو، بالمن، ساتھ احسان کے اور ساتھ اذیت کے،
اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے اور اس کا جو ہے اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت کا بھی ایمان نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں خرچ کرتا بلکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وہ جو ہے آخرت میں اس کا اجر و ثواب حاصل کرنے کی بجائے وہ دنیا میں جو ہے بدلہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ فمثلہ، فرمایا اللہ نے کہ پس مثال اس شخص کی جو ریاکاری کرتا ہے، کمثل من، مثال صفوان، ایک چٹان کی ہے، علیہ اوپر جس کے ترابن مٹی ہو، فاصابہ پس پہنچے اس کو وابل تیز بارش، فترکہ بس وہ بارش چھوڑ دیتی ہے اس چٹان کو سلدا صاف۔ فرمایا ایسا شخص جو ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے یا احسان جتلاتا ہے، اذیت دیتا ہے، اس کی مثال ایک ایسی چٹان کی ہے کہ جس پر مٹی ہو اور تیز بارش جو ہے وہ اس کو مٹی کو صاف کر دے اور اس پر کوئی فصل، نیکیوں کی کوئی فصل جو ہے وہ نہیں اگے گی۔ تو فرمایا کہ جس طرح چٹان صاف ہو گئی، اس طرح جو ہے وہ شخص اپنی ریاکاری سے، احسان جتلانے سے، اذیت دینے سے اپنی ساری نیکیاں جو ہے وہ برباد کر دیتے۔ اگر چٹان پر مٹی ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی دانہ جو ہے وہ اگتا ہے، فصل اگ جاتی ہے، مٹی ہو، بے شک پتھر ہو نیچے، اوپر مٹی ہو، کچھ نہ کچھ فصل اس پر اگ جاتی ہے۔ تو یہ اگر وہ شخص جو ہے وہ ریاکاری کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ چٹان پر مٹی تھی جس میں کوئی چیز اگنے کا احتمال تھا، لیکن اس نے اس مٹی کو جو ہے ایک تیز بارش جو ہے بہا کر دے گئی ہے، چٹان صاف ہو گئی ہے، اب وہاں پر کسی دانے کا اگنے کا کوئی احتمال، کوئی امید نہیں ہے۔ اسی طرح نیکی کرنے والا شخص جو ہے جب ریاکاری کرتا ہے تو وہ اپنی ساری کی ساری نیکی برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ جس طرح بارش صاف کر دیتی چٹان کو، اس کا ریاکاری کی جو ہے وہ انسان کی ساری محنت کو ضائع کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ لا یقدرون، نہیں وہ قدرت رکھتے علی شیء، اوپر کسی بھی چیز کے، مما، اس سے جو کسبوا انہوں نے کمایا، جنہوں نے ریاکاری کی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس نیکی کا بدلہ مانگنے کا حق نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیکی کی نہیں تھی اس نے، اور جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور لوگوں سے جو ہے تعریف کروانے کے لیے، معاوضہ دینے کے لیے اس نے نیکی کی تھی، قیامت کے دن جو ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن جو ہے وہ کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی نیکی کا مطالبہ کرے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اور آخرت کے اجر و ثواب کے لیے نیکی کی نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہماری نیت اللہ کی رضا کے لیے ہوگی اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں نیکیوں کا پھل ملے گا، بشرطے کہ ہمارا ایمان خالص ہوگا، روزی حلال ہوگی، خلوص نیت کے ساتھ کریں گے، اور جو ہے نبی علیہ السلام اور اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہم نیک کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت بڑا معاوضہ ملے گا۔ واللہ، اللہ تعالیٰ یہدی، نہیں ہدایت دیتا القوم الکافرین، خاص قوم کافروں کی کو۔ ومثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، مال اپنے، ابتغاء، چاہتے ہوئے، مرضات اللہ، مرضی اللہ کی، خوشی اللہ کی، بتثبیتاً، اور ثابت رکھنے کے لیے، من انفسہم، اپنی جانوں کو۔ جو لوگ اپنا مال، اللہ کا مال دیا ہوا خرچ کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور ایمان میں پختگی، ثابت قدمی، دین پر جو ہے پختہ رہنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ خوش ہو جائے، اور ہم جو ہے اسلام میں اور زیادہ، کوئی بھی نیکی انسان کرتا ہے تو وہ پختہ ہوتا جاتا ہے نیکی پر، دین میں وہ پختہ ہوتا جاتا ہے اس نیکی کی وجہ سے، اور وہ اپنی جانوں کو پختہ کرنے کے لیے، ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے، ان کا عمل اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کمثل جنت، منید مثال ایک باغ کی ہے، بربوۃ، اوپر ٹیلے پر، اونچی جگہ پر، اصابہ، پہنچتا ہے اس کو، وابل، تیز میںہ یا تیز بارش، فآتت، پس وہ باغ دیتا ہے، اکلھا، پھل اپنا، ضعفین، دگنا۔ فرمایا جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے، مرضات اللہ،
اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کو سکون دینے کے لیے، دلوں کی پختگی کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی ہے جو ٹیلے پر ہے، وہاں کسی نہر کا پانی، کسی ٹیوبل، کسی کنویں کا پانی جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا، وہ اللہ کے جو ہے وہ بھروسے پر ہے باغ۔ اگر اس باغ کو جو ہے وہ تیز بارش ملتی ہے، اللہ تعالیٰ برساتے ہیں تو وہ دگنا پھل دیتا ہے، اور اگر اس کو جو ہے وہ بارش نہیں پڑتی تو پھر کیا ہے، فَلَمْ يُصِبْهَا، پس اگر نہ پہنچے اس باغ کو وابل، تیز بارش، فَطَلٌ، پس شبنم ہی کافی ہوتی ہے، اوس ہی کافی ہوتی ہے۔ پھر آسمان سے جو رات کی ٹھنڈک میں جو قطرے پانی کے گرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے وہی کافی ہے۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کے جو ہے اپنے دلوں کی ثابت رکھنے کے لیے، ایمان پر، دین پر ثابت رکھنے کے لیے جو ہے پختگی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال جو ہے اس چٹان کی ہے جس پر اگر بارش ہو تو دگنا پھل دیتا، اس باغ کی ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، اور وہ باغ جو ہے بارش کی وجہ سے دگنا پھل دیتا ہے، اور اگر بارش نہ ہو تو اس کے تر و تازگی کے لیے، پھل کے لیے پھر شبنم، اوس ہی کافی ہوتی ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ بما، ساتھ اس کے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، کس نیت سے خرچ کرتے ہو، ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہو۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہی مال جو ہے وہ نیکی ہے جو حلال مال ہوگا، جو حرام ہوگا وہ اس کی کوئی نیکی نہیں ہے، اس کی تو الٹا ثواب کی بجائے عذاب ملے گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ تو نے حرام خود تو کھانا تھا، غریبوں کو کیوں کھلایا، دوسروں کو حرام کیوں کھلایا تو نے؟ اس لیے حرام جو ہے کھلانا جو ہے، صدقہ خیرات کرنا، رشوت کے پیسے، سود کے پیسے، قوم کے لوٹے ہوئے پیسوں میں سے کچھ بھی جو ہے وہ سب حرام مال ہے۔ شیطانی جمہوریت جو ہے کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے کھانا جو ہے یہ بالکل حرام ہے، اس میں سے کوئی صدقہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ جہنم کے انگارے کھائے جا رہے ہیں، اور یہ ثواب کی بجائے عذاب ہوگا۔ یہ خاص طور پر کافروں کا فتنہ جس کا اللہ نے بائیکاٹ کیا ہے، اور سورہ کافرون کے اندر، اور اس فتنے کو سورہ بقرہ کی 193 نمبر اور سورۃ الانفال کی 39 نمبر آیت میں جو اللہ نے بیان کیا کہ یہ کافروں کا فتنہ ہے، اس کا خاتمہ کرو۔ تو ہم جو ہے اگر ہم اس فتنے کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر اپنے پیٹ کی خاطر مسلط کیے ہوئے ہیں اسلام کا لیبل لگا کر، تو پھر اس کی سزا بہت بڑی ہوگی۔ یہ 100% حرام کمائی ہے، کافر کے فتنے کو مسلط کر کے جو بھی انسان اس کا معاوضہ دے رہا ہے، اس کی خدمت کر کے، وہ حرام کھا رہا ہے، اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من غذی بالحرام، جس جسم کو حرام روزی سے پالا گیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ شیطانی جمہوریت جو ہے، یہ کافروں کا جو نظام فتنہ جس کو اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے، اگر اس فتنے کو جو ہے مسلط کر کے، اس کی خدمت کر کے ہم کچھ کھا رہے ہیں تو 100% حرام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں۔ اس حرام کمائی سے صدقہ خیرات، قربانیاں، جو کچھ بھی کرو گے، حج، عمرہ، سب حرام ہے، سب بیکار ہے، اور الٹا گناہ ہوگا، گناہ بہت بڑا ہوگا کہ فتنہ مسلط کر کے اس قوم کو جو ہے فتنوں میں برباد کر دیا، فتنوں میں ڈال دیا، تو ایسی کمائی کا تو بہت بڑا عذاب ہوگا کہ تم نے فتنہ جو ہے برپا کر کے دنیا کے مال کی خاطر لوگوں کو بے شمار فتنوں میں مبتلا کر دیا، یہ تو بہت بڑا عذاب ہوگا اس فتنے کی کمائی سے۔ ایودو، اللہ پوچھتے ہیں کیا چاہتا ہے احدکم، کوئی ایک تمہارا، ان تکون، یہ کہ ہو، لہو، واسطے اس کے، جنت، باغ، من نخیل، کھجوروں سے، وعناب، اور انگوروں سے، تجری، چلتی ہوں، من تحتہا، اس باغ کے نیچے سے، الانہار، خاص نہریں، بارش پانی کی نہریں خوب چلتی ہوں اس کو سیراب کرنے کے لیے، لہو، واسطے اس مالک، باغ کے مالک، فیہا، بیچ اس باغ کے، من کل الثمرات، تمام پھلوں میں سے ہو،
وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پہنچا ہو اس باغ والے کو حقیقی بڑھاپا، وہ بوڑھا ہو چکا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اور بعض اس کے اولاد ہو، ضعفاء، کمزور، فَأَصَابَهَا، پس پہنچے اس کو، اعصار، بگولا، فیہ، بیچ اس کے، نار، آگ ہو، فاحترقت، پس وہ اس کو جلا دے۔ فرمایا کیا کوئی شخص کوئی تو خواہش کرے گا کہ وہ بڑھاپے میں ہو، اس کا باغ جو ہے وہ ہر قسم کے پھل دے، اور اللہ کی طرف سے نہریں جو ہے اس باغ کو پانی پلائیں، اور وہ بڑھاپے میں ہو لیکن اولاد اس کی چھوٹی ہو، بڑھاپے کی اولاد ہو، تو کیا کوئی چاہے گا کہ آگ، اللہ کی طرف سے آگ کا بگولا آ کر اس باغ کو جلا دے؟ کوئی خواہش کرے گا؟ کوئی تصور کر سکتا ہے اپنی تباہی کے بارے میں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو ریاکاری کرتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں، عزیزت دیتے ہیں خرچ کر کے، ان کی نیکیاں اس طرح تباہ ہو جاتی ہیں جس طرح کہ انسان کا جو ہے اگر بڑھاپا ہے، چھوٹی اولاد ہے، اگر آسمان سے جو ہے آگ کا بگولا آ کر اس کے باغ کو جلا دے تو اس کا حال کیا ہوگا، اس کا حشر کیا ہوگا، اس کی پھر سوچ کیا ہوگی، اس کا غم کیا ہوگا، اس کی تکلیف پھر کیا ہوگی۔ تو یہ احساس دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں، یہ تو دیکھیں حقیقت ہے، دیا تو اللہ نے ہی ہے نا، یہ خرچ کرنے کی توفیق اللہ نے دی ہے نا، تو اللہ کے حکم پر بھی ہم جو ہے اگر خوش دلی کے ساتھ اس کو جو ہے خوش کرنے کے لیے ہم خرچ نہیں کرتے ہیں تو پھر فائدہ کیا ہے ہمیں؟ پھر تو ہم بڑے بے دید ہیں، پھر تو ہم جو ہے اس حق اللہ کے رزق کے حقدار ہی نہیں ہیں۔ اگر اس کے دیے ہوئے جو ہے رزق میں سے ہم اس کی مخلوق پر، اس کے کہنے پر نہیں خرچ کرتے تو پھر تو ہم کا حقدار ہی نہیں ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا، میں نعمتیں بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری کھا کر نعمتیں نہ شکری کی، میری کسی اور کا شکریہ ادا کیا میری بجائے، فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ تو رب کی نافرمانی جو ہے، رب کے دیے ہوئے رزق میں سے جو ہے اس کے جو ہے مخلوق پر، اس کے دین کے کاموں پر جو ہے خرچ نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے، اور اس پر وہ عذاب دے سکتا ہے، پکڑ کر سکتا ہے۔ فرمایا کذالک، اسی طرح یبین، وہ کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم، واسطے تمہارے، الآیات، ان تمام آیتوں کو، نصیحتوں کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، تم سوچ بچار کرو ان باتوں پر۔ افسوس ہے، صد افسوس ہے کہ قرآن تو ہمیں پڑھنے نہیں دیا جاتا، حدیث کا تو نام ہی لے لو تو فوراً لیبل لگ جاتا ہے کہ تو وہابی ہونا ہے۔ افسوس ہم پر یہ ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس امت کے جعلی علماء اور مفتیوں نے ہی لوگوں کو اس قرآن سے اور نبی علیہ السلام کے فرمان سے لوگوں کو بدظن کر دیا۔ کتنی پیاری نصیحتیں ہیں، کتنی عظیم نصیحتیں ہیں، کتنی عظیم نیکیاں ہیں خرچ کرنے کی، جن کو ہم جو ہے بغیر نیت کے خرچ کرتے ہیں اور ہم ان نیکیوں سے محروم ہو جا رہے ہیں۔ بغیر اللہ کی رضا کی نیت جو ہے اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب لینے کی نیت کے بغیر خرچ کر کے ہم کتنی نیکیاں برباد کر رہے ہیں اپنی۔ اور یہ کس نے بیان کی ہیں نیکیاں؟ قرآن نے اور نبی علیہ السلام کے فرمان نے۔ یہ ہماری جہالت کی وجہ ہے کہ ہم بے شمار نیکیاں جو ہے وہ ان سے محروم ہو رہے ہیں۔ مرد جو ہے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر رہے ہیں اور نیکیاں برباد ہو رہی ہیں۔ اگر وہ اس نیت سے خرچ کریں کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کے حکم کی تعمیل پر جو ہے خرچ کر رہے ہیں اپنے بیوی بچوں پر حلال روزی، تو کتنی نیکیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری زندگی کی کمائی اس کی جو ہے نیکیاں بن جائیں۔ تو یہ جاہل علماء اور مفتی جو ہمیں قرآن سے روکتے ہیں کہ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، حدیث سے روکتے ہیں کہ نہ سننا حدیث وہابی ہو جاؤ گے، تو یہ کتنا ظلم ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں جو ہے قرآن و سنت کے مطابق جو نیکیاں ہیں ان سے ہمیں بے شمار نیکیوں سے ہمیں محروم کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے، ہم جاہلوں کی باتیں کو سنتے ہیں۔ ہم ان جاہلوں کو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن آیا پھر کس لیے؟ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے،
اگر ہم نے اسے ہدایت نہیں دینی، اس کو نہیں پڑھنا، اس کو نہیں سمجھنا، تو پھر اس کے نازل ہونے کا مقصد کیا اللہ تعالیٰ؟ اس کو غلافوں میں بند کر کے رکھ دو، کیا یہ مقصد ہے؟ اور نبی علیہ السلام کا فرمان اگر ہم نے سننا ہی نہیں، اس پہ عمل ہی نہیں کرنا، تو نبی علیہ السلام کے فرمان کا مقصد پھر کیا ہوا؟ وہ کافروں کے لیے ہے جو نبی علیہ السلام کا فرمان، یہ قرآن کافروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو اس بات کو جو ہے، اس میں ہمارا قصور بھی ہے۔ قرآن پاک جو ہے ترجمے ہو چکے ہیں، اپنے گھروں میں لے جائیں، آپ پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں۔ یہ کتنی پیاری باتیں ہیں، کتنی نیکیوں والی باتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کرو گے تو اللہ اس کا بہت بڑا جو ثواب دے گا، اور اگر ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگا، سب نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو مثالیں دے کر، دلیل دے کر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتفکرون، تاکہ ان نصیحتوں پر تم غور و فکر کرو۔ الآیات، یہ آیتیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم ان کو سنو، ان کو سمجھو، اور ان پہ غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے کس طرح استفادہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہمارے مذہبی پیشوا جو ہے وہ ہمیں قرآن و سنت سے روکتے ہیں، یہ ہماری بدبختی ہے، اور ان کی بدبختی کی تو انتہا ہی کوئی نہیں۔ جو اللہ کے دین سے روکتا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا دشمن ہے اللہ کے دین کا، اللہ تعالیٰ۔ ترجمہ دوبارہ جی، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، مال اپنے، فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے، کمثل حبۃ منت، مثال ایک دانے کی ہے، انبتت، جو اگاتا ہے، سبع سنابل، 7 سٹے، سنبل کی جمع سنابلہ، فی کل سنبلۃ، بیچ ہر سٹے کے، مئۃ حبۃ، 100 دانے ہوتے ہیں۔ فرمایا جس طرح ایک دانے سے تمہارے لیے 700 دانہ پیدا کرتا ہوں مٹی سے، زمین سے، اس طرح تم جو خرچ کرو گے میرے رزق میں سے، میں تمہیں 700 اور اس سے بھی بڑھا کر جو ہے تمہیں ہے اس کا بدلہ دوں گا۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، یضاعف، بڑھاتا ہے، لمن یشاء، واسع جس کے چاہتا ہے، واللہ، اللہ تعالیٰ، واسع، وسعتوں والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، وہ ساری مخلوق جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر سارے انسان جو ہے، جن جو ہے، وہ سارے کھلے میدان میں اپنی چاہت مرضی کے مطابق سب مانگیں، اللہ سب کو دے دے، تو اس کے خزانوں میں اتنا فرق پڑتا ہے جس طرح کہ سمندر میں کوئی چیز انگلی ڈبو کر یا کوئی سوئی ڈبو کر جو ہے، اتنا فرق پڑتا ہے، اتنے وسیع خزانے اللہ تعالیٰ کے۔ اور حیرانگی ہے، افسوس ہے کہ یہ وسیع خزانوں والی ذات جو ہے، اس کو چھوڑ کر ہم غیروں کی طرف جو ہے ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور اس وسیع ذات کو جو وسیع خزانوں کا مالک ہے اس کی ہم قدر ہی نہیں کرتے، اس سے ہم مانگتے ہی نہیں ہیں، اس سے ہم غیروں سے مانگتے ہیں جن کے پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے واسع جس کے چاہتا ہے، واللہ، اللہ تعالیٰ، واسع علیم، وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، مال اپنے، فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے، ثم لا یتبعون، پھر نہیں وہ پیچھے لگاتے، ما انفقوا، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے نہیں لگاتے۔ کس کو نہیں لگاتے؟ منن، کسی احسان کو، ولا اذن، اور نہ کسی اذیت کو۔ خرچ کرنے کے بعد جس پر خرچ کیا نہ اس کو جتاتے ہیں، اس پر احسان کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں آٹا دیا تھا، میں نے تمہیں پیسے دیے تھے، اور نہ اس کو اذیت دیتے ہیں کہ اس کو جھڑکیں، اس سے بگاڑ لیں، اس سے جو ہے مزدوری کرائیں جو صدقے کے مقابلے۔ اس طرح اپنے صدقات جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ صدقہ خیرات کر کے پھر کسی پر احسان اور اذیت جو ہے وہ نہ ڈالو۔ فرمایا جو ایسا کرتے ہیں تو لہم، جو نہ اذیت دیتے ہیں صدقہ کرنے والے، جس کو صدقہ دیا گیا ہے، نہ اس پر احسان جتلاتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے وہ کیا حاصل کریں گے اللہ کے ہاں؟ جو اپنے خرچ پر نہ صدقہ، نہ اذیت دیتے ہیں جس پر خرچ کیا، نہ احسان جتلاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، واسع، ان کے بدلہ ہے ان کے رب، ان کا عند ربہم، پاس ان کے رب کے، ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی ڈر ہوگا آنے والے وقت کا اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ گزرے ہوئے وقت کا غم کریں گے۔ قول معروف، بات اچھی، ومغفرت، اور بخش دینا، معاف کر دینا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، ایسے صدقے سے، یتبعھا، پیچھے لگے جس کے اذن، اذیت،
جس صدقے کے بعد جو ہے جس کو صدقہ دیا اس کو اذیت دینی ہے، اس سے بہتر ہے یہ صدقہ نہ کریں۔ اور کسی کو اچھی بات، قرآن و سنت کی بات، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا دے۔ سب سے کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھی بات اللہ کی بات ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ ان کے مقابلے میں کسی کی بات جو ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ بات اللہ کا فرمان اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور اگر ان کا فرمان جو ہے کسی کی اصلاح کے لیے ہم کہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی بات جو ہے، اچھی بات جو ہے وہ صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے پیچھے عزیز لگائی جائے۔ اور پھر مغفرت بخش دینا، لوگوں کی خطاؤں غلطیوں کو معاف کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور ایسے صدقے سے بہتر ہے کہ انسان کسی کو اچھی بات، بھلائی کی بات کرے، بتائے اور اس کو معاف کر دے۔ یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت ہو یا احسان ہو۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ خزانوں والا ہے، بہت حوصلے والا ہے۔ اللہ برداشت کر رہا ہے تم جو ہے اس کا رزق کھا کر پھر اس کی نافرمانی، پھر جو ہے اس کی نیت نہ کرو خرچ کرتے وقت، ریاکاری کرو تم، اللہ تعالیٰ برداشت کر رہا ہے، تمہیں سزا دینے کا حق رکھتا ہے۔ رزق اللہ کا تو دکھاتے لوگوں کو ہو، رزق تو اللہ کا ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اور تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خرچ کر دو۔ کیا لوگوں نے تمہیں رزق دیا ہے؟ اللہ کو غصہ ضرور آتا ہے لیکن وہ حلیم، برداشت کرنے والا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا۔ واللہ اللہ تعالیٰ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے یا خزانوں والا ہے، حوصلے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، نہ ضائع کرو صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمن، ساتھ حقیقی احسان کے، والعذار، ساتھ اذیت کے۔ صدقہ دینے کے بعد جس کو دیا ہے نہ اس پر احسان جتلاؤ اور نہ اذیت دو۔ اگر ایسا کرو گے تمہارے صدقات برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، کوئی اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ کالذی مانند اس شخص کی ینفق کو جو خرچ کرتا ہے مال اپنا، رعاء الناس، واسطے دکھانے لوگوں کے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں لوگوں سے تعریفیں کروانے کے لیے، لوگوں سے معاوضہ کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ ولا یؤمن باللہ، اور نہیں وہ ایمان رکھتے ساتھ اللہ کے، یعنی وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتے، لوگوں کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ والیوم الآخر، اور نہیں وہ ایمان رکھتے ساتھ خاص دن حقیقی پیچھے آنے والے کے، یعنی ان کا جو ہے آخرت میں نیکیوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو ملتا ہے ملے، ریاکاری کے ذریعے لوگ تعریف کر دیں، لوگ معاوضہ دے دیں، پھر ان کو جو ہے اللہ کے ہاں کہ آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، ان کی سب نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ فرمایا فمثلہ، پس مثال اس شخص کی، کمثل صفوان، مانند ایک چٹان کی ہے، علیہ اوپر جس کے تراب مٹی ہو، فاصابہ، پس پہنچے اس چٹان کو تیز بارش، وابل، تیز بارش، وابل کے معنی تیز بارش، فترکہ، پس چھوڑ دے وہ بارش اس چٹان کو، سلدا، صاف۔ فرمایا ریاکاری کرنے والے، لوگوں کو دکھا کر نیکیاں کرنے والے، لوگوں سے تعریفیں حاصل کرنے والے، لوگوں سے جو ہے نیکیوں کا معاوضہ حاصل کرنے والوں کے لیے کہ نیکیاں اسی طرح صاف ہو جاتی ہیں جس طرح چٹان پر مٹی ہو اور مٹی پر تیز بارش برسے اور وہ مٹی بہہ جاتی ہے، اس طرح جو ہے نیکیاں کرنے والے کی، ریاکاری کی تحت نیکیاں کرنے والے کی تمام نیکیاں جو ہے وہ بہہ جاتی ہیں ریاکاری کی بارش میں، اور وہ جو ہے اس کا نام اعمال جو ہے بالکل صاف ہو جاتا ہے، کوئی نیکی نہیں رہتی، اس کے کھاتے میں کوئی نیکی باقی نہیں رہتی۔ فمثلہ، پس مثال اس کی، کمثل صفوان، مانند مثال چٹان کی ہے، علیہ تراب، اوپر اس کے مٹی ہو، فاصابہ، پر پہنچے اس شخص کو، وابل، تیز بارش، فترکہ، پس وہ چھوڑ دے اس بارش، تیز بارش جو ہے وہ چھوڑ دے اس چٹان کو، سلدا، صاف۔ ریاکاری کی بارش سے انسان کی تمام نیکیاں بہہ جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ لا یقدرون، نہیں قدرت رکھتے، نہیں اختیار رکھتے، علی شیء، اوپر کسی چیز کے، مما، اس سے جو کسبوا، انہوں نے کمایا۔ قیامت کے دن وہ نہیں مطالبہ کر سکیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے یہ نیکی کی، یہ کی بھی۔ اللہ فرمائے گا تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی ریاکاری کے لیے، لوگوں سے معاوضہ لینے کے لیے، لوگوں سے تعریفیں کروانے کے لیے نیکی کر لی تھی، لوگوں نے تمہیں معاوضہ دے دیا، تمہیں تمہاری تعریفیں کر دیں، اگر آج میرے پاس کچھ نہیں ہے۔
تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر تم مجھے خوش کرنے کے لیے، لوگوں کے مقابلے میں مجھے خوش کرنے کے لیے تم خرچ کرتے تو میں بہت کچھ تمہیں دیتا۔ واللہ اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الکافرین، خاص قوم کافروں کی کو۔ ومثل الذین، مثال ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم مال اپنے، ابتغاء چاہتے ہوئے مرضات اللہ، خوشنودی اللہ کی، خوشی اللہ کی، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو ہے مال خرچ کرتے ہیں اپنے، وہ تثبیتاً اور ثابت رکھنے کے لیے، پختہ رکھنے کے لیے، من انفسہم اپنی جانوں کو پختہ کس ہے کہ انسان جب نیکی کرتا ہے، خرچ کرتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ ایمان والے کا دل جو ہے جب وہ نیکی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کو کوئی غم، کوئی افسوس نہیں ہوتا، بلکہ اس کا دل خوش ہوتا ہے، نیکی پر خوش ہوتا ہے۔ یہ آزما کر دیکھ لیں، یہ حقیقت ہے کہ نیکی کرنے والا شخص کا دل جو ہے وہ نیکی پر خوش ہوتا ہے، اور کافر منافق کا دل جو ہے وہ نیکی پر ناراض ہوتا ہے، ناخوش ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں کہ منافق جو ہے، دیہاتی جو ہے، وہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے راستے تو وہ مغرمن، چٹی تاوان، یہ 11واں پارہ ہے شروع میں پہلے رکوع میں، کہ وہ اپنے جو ہے وہ اوپر چٹی تاوان اور بوجھ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں، تو ان کے دل خوش نہیں ہوتے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، غریبوں پر خرچ کرنے سے۔ لیکن ایمان والے لوگ جو ہیں ان کے دل خوش ہوتے ہیں، ان کے ایمان میں اور زیادہ پختگی ہوتی ہے، ان کے دل اور زیادہ پختہ ہوتے ہیں آگے خرچ کرنے کے لیے۔ کمثل جنت، مثال باغ کی ہے، بربوۃ اونچی جگہ پر، ٹیلے پر، اصابہ پہنچتی ہے اس باغ کو، اسباب تیز بارش، فآتت پس وہ لاتا ہے، اکلہا دیتا ہے، اکلہا پھل اپنا، ضعفین دگنا۔ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کو جو ہے ثابت پختہ رکھنے کے لیے، ایمان پختہ رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے باغ کی ہے جو کسی ٹیلے پر ہو، جہاں کسی نہر کا، کسی کنویں کا، ٹیوب ویل کا کوئی پانی نہ پہنچ سکے، اور وہ اس پر جو ہے اللہ کی بارش برستی ہے، اور بارش کی وجہ سے وہ اپنا پھل جو ہے وہ دگنا دیتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا، پس اگر نہ پہنچے اس باغ کو، وابل تیز بارش، فَطَلْ، پس شبنم یا اوس ہی کافی ہوتی ہے۔ وہ باغ جو اللہ کے بھروسے پر ہے، جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے دلوں کو پختہ ثابت رکھنے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال ایسے باغ کی ہے جس پر اللہ کی طرف سے بارش برسے تو دگنا پھل، نہ برسے تو اس کے اوس، جو آسمان سے اوس گرتی ہے، وہی اس کے پھل کے لیے کافی ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر، ان کے فیصلوں پر، ان کی نصیحتوں پر عمل کرو، اور قرآن کی باتیں اور نبی علیہ السلام کی فرمان کی باتیں دین دشمن علماء اور مفتیوں کے کہنے پر جو ہے نہ چھوڑو۔ ایودو، کیا کچھ چاہتا ہے، احدکم، کوئی تمہارا، ان تکون، یہ کہ ہو لہو جنت، کوئی باغ، من نخیل، کھجوروں سے، وعناب، انگوروں سے، تجری چلتی ہوں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، خاص نہریں، لہو واسطے اس شخص کے باغ کے مالک کے، فیہا، بیچ اس باغ کے، من کل الثمرات، تمام قسم کے پھل ہوں، واصابہ الکبر، اور پہنچے اس مالک کو، باغ کے مالک کو بڑھاپا، وَلَهُ، اور واسطے اس کے ذریۃ، اولاد ہو، ضعفاء، کمزور، فَأَصَابَهَا، پس پہنچے اس کو، ایسار، بگولا، واو رولا پنجابی میں کہتے ہیں، گول چکر کھانے والا جو ہے وہ بگولا، فیہ، بیچ اس کے، نار، آگ ہو، فاحترقت، بس اس وہ آگ جو ہے وہ اپنا باغ کو جلا دے۔ فرمایا ایک ایسا شخص جو بوڑھا ہے، بڑھاپے کی کمزور اولاد ہے، اس کا ذریعہ روزگار وہ باغ ہے جس میں ہر قسم کا پھل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سیراب کرنے کے لیے نہریں چلا دی ہیں۔ کیا اس کے دل میں کبھی خواہش پیدا ہو سکتی ہے کہ آسمان سے آگ کا بگولا آ کر اس کے باغ کو تباہ کر دے؟ کبھی نہیں سوچ سکتا۔ جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے بجائے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، جو خرچ کرتے ہیں لوگوں سے جو ہے تعریف کروانے کے لیے، معاوضہ لینے کے لیے، ان کی جو ہے نیکیاں اسی طرح برباد ہو جاتی ہیں جیسا کسی باغ کو آسمانی بگولا آ کر اس کو جلا کے رکھ دے۔ اس طرح یہ ریاکاری، یہ اللہ کی خوشنودی کے خلاف لوگوں کی خوشنودی جو ہے، معاوضہ لوگوں سے لینے پر جو خرچ ہے،
اسی طرح اس کے جو ہے ساری محنت جو ہے وہ ضائع جاتی ہے، اللہ اس کو ہضم کر دیتا ہے۔ جس سے 29واں پارہ سورہ ملک کے بعد دوسری صورت میں جو ہے 3 نوجوانوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک بوڑھا تھا، وہ جب باغ کا پھل ہوتا توڑنا ہوتا تو بستی میں اعلان کروا دیتا بھی جتنے بھی مستحق لوگ ہیں میرے باغ میں آ جائیں، کل میں نے پھل توڑنا ہے اور آپ آ کر اپنا حصہ لے لیں۔ سارے آتے، وہ بزرگ جو تھا وہ 3 حصے کرتا باغ کے پھل کے، ایک گھر کے لیے، ایک غریبوں میں بانٹ دیتا، ایک منڈی میں فروخت کر کے باغ پر خرچ کرنے کے لیے۔ تو جو ہے اس طرح جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ باغ جو ہے اس کا خوب اس کو پھل لگاتے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں غریبوں پر خرچ کر کے لوگوں سے دعائیں لیتا تھا۔ اللہ بھی اس پہ مہربان تھا، وہ اللہ کی مخلوق پر مہربان تھا، اللہ اس پر مہربان تھا۔ مسلمانوں یہ نصیحتیں یاد کرو، جس پر اللہ مہربان ہو وہ، اور جو شخص اللہ کی مخلوق پر مہربان ہے اللہ اس پر مہربان ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کو اذیتیں دیتا ہے، اس کو برباد کرتا ہے، اس پر جو ہے کافروں کے فتنے سے عذاب، فتنے مسلط کرتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، وہ اللہ کے عذاب کا باعث بنے گا۔ خواہ وہ عالم ہو، مفتی ہو، اگر وہ کافروں کے فتنے کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنے اور بائیکاٹ کرنے کو حکم دیا ہے، شیطانی جمہوریت، اگر اس کو مسلط کر کے لوگوں کو اذیت دیتا ہے، لوگوں کو مقروض کرتا ہے، لوگوں کو بھوک کی طرف لے آتا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بے رحمی اور ظلم کرتا ہے، اللہ کی اس کے ساتھ نرمی نہیں کرے گا۔ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرے گا جس پر، جو لوگوں پر، اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو اللہ کی مخلوق انسانوں پر، لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ تو یہ ہے کہ اللہ کی دیے ہوئے مال میں سے اس کی مخلوق پر خرچ کر کے لوگوں کی دعائیں دیں گے تو اللہ جو ہے وہ بڑا خوش ہوگا، اللہ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ اور اگر غریبوں کو جو ہے لوٹ کر جو ان سے بد دعائیں دیں گے تو ان بد دعاؤں کا برا نتیجہ نکلے گا۔ فارسی میں شاعر کہتا ہے بطر سزا ہے مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آئے۔ مظلوم کی آہ سے، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کہ جب مظلوم کے منہ سے بد دعا نکلتی ہے تو اللہ عرش پر آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہے، اس بد دعا کا۔ یہ قرآن و سنت کی عظیم باتیں ہمیں ان باتوں سے روک کر ہمیں ذلیل کیا گیا، ہمیں برباد کیا گیا، ہمارے ایمان برباد، ہماری نیکیاں برباد۔ مسلمانوں آ جاؤ اپنے اللہ کی باتوں کی طرف، آ جاؤ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں کی طرف۔ اگر دونوں جہانوں کی کامیابیاں چاہتے ہو تو اللہ کی قرآن، اللہ کی باتوں نصیحتوں کی طرف آ جاؤ، نبی علیہ السلام کی پیاری پیاری باتوں کی طرف آ جاؤ۔ یہ صرف لیبل لگانے، صرف دعویٰ ہی کرنا جو ہے اس سے کچھ نہیں ملے گا۔ جب تک اللہ کا دین حاصل نہیں کرو گے، ہدایت نہیں ملے گی، رہنمائی نہیں ملے گی، کوئی نیکی نہیں ملے گی، جب تک اللہ تعالیٰ کی دین کی پابندی نہیں کرو گے۔ تم سے زیادہ تو ہے یہ کافروں، دیکھو کافروں نے کتنے خیراتی ادارے بنائے ہیں، میو اسپتال ہے، گنگا رام ہے، دیال سنگھ کالج ہے، اور دیگر میو جو ہے ہسپتال ہیں، گلاب دیوی ہسپتال، کتنے خیراتی ادارے ہیں، تو ان کو کوئی فائدہ نہیں اس کا کہ ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کے قرآن، اللہ کے نبی کے فرمان پر ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، سب نیکیاں برباد۔ تو ہم بھی اپنی نیکیاں برباد کریں، ہمارا ایمان جاہل علماء اور مفتیوں پر نہیں ہونا چاہیے، جاہل علماء اور مفتیوں کی باتوں پر نہیں ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، نصیحتیں، حکم جو ہے، فیصلے جو ہے، وہ ہماری دنیاوی اور اخروی دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے وہی ہیں صرف۔ تو اس بات کو جو ہے یہ موقع ہے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فرمایا کہ کیا کوئی خواہش کرے گا کہ وہ بڑھاپے میں ہو، چھوٹی چھوٹی بات جو ہے اس کی اولاد ہو اور اس کا باغ تمام پھل دے، اور اس کے پانی اللہ تعالیٰ پانی پلاتا ہو اس باغ کو نہروں کے ذریعے،
اور کیا ابھی اس کے دل میں کبھی خواہش آئے گی کہ آگ آ کر آسمان سے اس کا باغ جو ہے تباہ کر دیں؟ نہیں، کبھی نہیں خواہش ہے۔ تو جو لوگ ریاکاری سے خرچ کرتے ہیں وہ اپنی سب نیکیاں برباد کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ کذالک اسی طرح یبین کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم واسطے تمہارے، یہ قرآن کی باتیں نصیحتیں اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے بندو، الآیات و یہ تمام نصیحتیں لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، ان پہ سوچ بچار کرو کہ اللہ ہمیں کہتا کیا ہے۔ گرامر جی، مثل اس میں نکرہ مثل تھا، یہ مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہوگی، مثل سے مثل و مضاف، الذین الفلام سے اسم معرفہ، یا انو سے جمع جو مذکر غائب کا اس میں موصول، مثل و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ ینفقون یا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جو ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ فرمایا کہ اموالہم، اموالا جو ہے اموالن تھا، یہ ینفقون پھر مضارع معروف کا مفعول بنا، تو اموالن سے اموالن، پھر اموالن کی ایک زبر ختم ہوئی تو اموالا مضاف، ہم ہما سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اموالا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، ینفقون پھر مضارع معروف کا مفعول۔ ینفقون جو ہے اس کے تین الفوں کا ماضی نفقہ باب افعال میں گیا تو انفقہ، پھر الف کی جگہ علامت اندر یا لگی، ینفقو پھر واو نون جمع کا لگا تو ینفقون جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ فی الف جار ہے سبیل، اس میں نکرہ سبیل تھا، فی الف جار کا مجرور ہو تو فی سبیل جار مجرور رکبے جاری، پھر سبیل کی ایک زیر ختم ہوئی تو سبیل مضاف اللہ ہو تھا، سبیل مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، فی الف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ کار فجار ہے مثل، اس میں نکرہ مثلن تھا، کار فجار کا مجرور ہوا تو کا مثلن جار مجرور مرکب جاری، پھر مثلن کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ مثل بن گیا، مضاف، حبت اس میں نکرہ حبتن تھا، مثل مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو حبتن، مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، کار فجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا ینفقون پھر مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، اموالا ہم مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت، اور اپنے متعلق فی سبیل اللہ جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے متعلق نمبر 2 کا مثل حبت جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کو شامل مثل الذین مضاف مرکب اضافی ہے تو یہ مرکب اضافی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انبتت فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم التا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین الفوں کا ماضی معروف نباتا ینبتو، پھر باب فعل کا الف لگا تو انبتا ینبتو، انباتن باب فعل، انبتا چار حرفوں کا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جزم والی تا لگائی واحد مؤنث غائب کی تو یہ انبتا سے انبتت، فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ سبع اس میں عدد، اس میں نکرہ سبعن تھا، انبتت فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو سبعن سے سبعن۔ سنابل اس میں نکرہ سنابلو تھا، غیر منصرف، مساج دو کے وزن پر، تو یہ سبع جو ہے کہ سبع جو ہے اس میں عدد مضاف، اور سنابل معدود مضاف الیہ، مضاف الیہ مرکب اضافی، یہ سنابلو تھا کیونکہ غیر منصرف ہے، اس کو جو ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے زیر نہیں آئی، سبع مضاف، سنابلو سے سنابلہ مضاف الیہ کی آخر میں زیر آتی ہے، لیکن یہ سنابلہ غیر منصرف ہے اس لیے اس کو زیر نہیں آئی، سبع مضاف، سنابلہ اس کے مضاف الیہ، مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، انبتت فعل ماضی معروف کا مفعول۔ فی حرف جار ہے، کل اس میں نکرہ کلن تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی کلن جار مجرور مرکب جاری،
پھر کلن کی ایک زیر ختم ہوئی تو کل مضاف سنبلاتن اس میں نکرا سنبلاتن تھا، کل مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو سنبلاتن ہو گیا، کل سنبلاتن مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، میاں تو اس میں نکرا میاتن تھا، مضاف ہوا تو ایک پیش ختم ہو گئی، میاں تو مضاف حبتن حبتن تھا، میاں تو مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو حبتن، میاں تو حبتن مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ اب جملہ بن جائے گا انبتت فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہیہ ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول سبع سنابلا مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یہاں تک جملہ بہتر ہے۔ آگے اگلا جملہ جو ہے وہ علیحدہ فی کل سنبلۃ جار مجرور مرکب جاری مبتدا میات حبۃ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، یضاعف ہو یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف ضعفا، پھر باب پہلے حرف پر کھڑی زبر آ گئی تو ضاعفا ضاعفا یضاعف مضاعفۃ باب مفعلہ ضاعفا یضاعف، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، لے حرف جار ہے، من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، لے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا یضاعف فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق من جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں اللہ ہو آیا تو اللہ ہو مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ شاء و یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا شیعہ شیعہ یش یہ او باب ضربا یضربو، یش یہ او تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو علم میں بدلا تو یشاء آسان ہو گیا، جملہ بنے گا یشاء فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے میں دمن آیا جار مجرور مرکب جاری تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر اللہ الکلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، وا سے ان پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل ہے، آخر میں دو پیشوں سے فاعلی حالت ہے، علیم اس میں نکرہ اس میں فاعل اس میں مبالغہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، جملہ بنے گا اللہ مبتدا واسع اس میں نکرہ خبر نمبر ایک، علیم اس میں نکرہ خبر نمبر دو، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، الذین الفلان سے اسم معرفہ یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، ينفقون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف نافقہ، پھر اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو انفقہ ہو گیا، ماضی کے پہلے حرف نون پر جزم آ گئی انفقہ، پھر الف کی جگہ علامت اندارے یا لگی تو ينفقو، چار حرفوں کے ماضی کی وجہ سے علامت اندارے پر پیش آ گئی، تین حرفوں کا ماضی ہوتا ہے تو اس سے فعل مضارع پر زبر آتی ہے، یہ چار کا ہو جائے پھر جو ہے وہ باب فعل کا خاص طور پر پھر پیش آ جاتی، تو ينفقو یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اموالا اس میں نکرہ اموالن تھا، ينفقون فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو اموالن سے اموالن، پھر اموالن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اموالا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، ينفقون فعل مضارع معروف کا مفعول، فی حرف جار ہے، سبیل اس میں نکرہ سبیلن تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی سبیلن جار مجرور مرکب جاری، پھر سبیلن کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا، اللہ ہے اللہ ہو تھا، سبیل مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہو سے اللہ ہے، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اب جملہ بنے گا ينفقون فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول اموالا ہم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، اور اپنے متعلق فی سبیل اللہ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ثم حرف ہے لا حرف نفی ہے، یتبعون یا سے فعل مضارع معروف ہے،
واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا تابعہ، تابعہ یتبع باب سامع یسمع، پھر تابعہ کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ بن گیا اتبع۔ 4 حرفوں کا ماضی معروف اتبع، الف کی جگہ علامت انداری یا لگی تو اس پر پیش آ گئی کیونکہ ماضی 4 حرفوں کا ہے، تو یہ بن جائے گا اتبع سے یتبع، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو یتبعون، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لا پھر نفی ہے تو لا یتبعون پھر مضارع معروف منفی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، یہ لا یتبعون پھر مضارع معروف کا مفعول ہو گیا۔ جملہ بنے گا لا یتبعون پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل، ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، ما سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ انفقوا فعل اپنا انفقوا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف نافقہ، پھر باب فعل کا الف ہے تو انفقہ، پھر واو جمع کا لگا تو انفقوا، فعل ماضی معروف واو لگا تو یہ انفقوا ہو گیا، جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا انفقوا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کی ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ منن اس میں نقلا، یہ منن تھا، یہ پچھلے جملہ لا یتبعون پھر مضارع معروف منفی کا مفعول نمبر 2 بنا تو منن سے منن مفعول ہو گیا۔ اب دوبارہ بنے گا جملہ لا یتبعون کا، لا یتبعون پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل، ہم ضمیر اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 ما، مفعول نمبر 2 منن مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اور دار پہ نفی ہے، اذن جو ہے یہ آزا یون تھا، یہ مفعولی حالت میں آزا ین، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے زال کو اور ایک زبر دی تو اذن ہو گیا مفعولی حالت۔ اب لا جو ہے، لا کے بعد وہی اوپر والا یتبعون یہاں آ جائے گا، لا یتبعون ما انفقوا، اور اس کے بعد آ جائے گا اذن، لا جو بن جائے گا، ہاں نہیں، لا یتبعون اذن کافی ہے، لا یتبعون اذن، تو یہ لا یتبعون لا یتبعون، یہ لا کے بعد یتبعون پھر مضارع آ جائے گا اذن سے پہلے، لا اور اذن کے درمیان میں یتبعون آ جائے گا، تو جملہ بن جائے گا لا یتبعون پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے اور مفعول اذن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ لا اس میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اجر اس میں نکرہ اجرن تھا، مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، اجرن سے اجر و مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اجر و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ اندہ اس میں نکرہ ان 2 تھا غیر منصرف، یہ آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان 2 کو اندہ بنا دیا، اندہ مضاف، رب اس میں نکرہ ربن تھا، یہ اندہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو ربن مضاف الیہ، پھر ربن کی ایک زیر ختم ہوئی تو رب مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، اندہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ جملہ بنے گا لہم جار مجرور مرکب جاری مبتدا، اجرہم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی خبر نمبر 1، عند ربہم جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر دار پہ نفی ہے، خوفن اس میں نکرہ 2 پیشوں سے فائدی حالت، علیہ حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب لا حرف نفی جو ہے اس کے بعد فعل کوئی نہیں ہے، لہذا لا حرف نفی جو ہے فعل لیسا میں بدل جائے گا، یعنی لا کی جگہ حرف نفی کی جگہ لیسا آ جائے گا۔ لیسا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص، اور خوفن اس میں نکرہ اس کا لیسا کا اسم بن جائے گا۔ جملہ بنے گا لا کی جگہ لیسا سے، لیسا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص اپنے اسم خوفن
اور اپنے متعلق علیہم جار مجرور رکھتے جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اور پھر دار پہ نفی ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یحزنون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا حاضنا، حاضنا یحزنو باب سامع یسمع، یحزنو یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو یحزنون پھر مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا لا حرف نفی جو ہے یہ یحزنون کے ساتھ لگ جائے گا، لا یحزنون فی المضارع معروف منفی، تو جملہ بنے گا لا یحزنون فی المضارع معروف منفی، اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہوا، اور جب اس کی شکل میں ہم ضمیر آئی تو ہم ضمیر مبتدا بن گئی، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ قول اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، معروف اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، اور اس کے بعد جو ہے وعرف مغفرت اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، جو ہے خیر اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت۔ تو اب جو ہے جملہ بنے گا تو خیر جو ہے یہ قول معروف موصوف سے مرکب توصیفی مبتدا، خیر اس میں نکرہ اس کی خبر، اور من صدقۃ جو ہے یہ بھی ساتھ لگ جائے گا، من صدقۃ جار مجرور مرکب جاری، تو قول معروف موصوف سے مرکب توصیفی مبتدا، خیر اس کی خبر، من صدقۃ جار مجرور مرکب جاری، خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب جو ہے دوسرا جملہ بنے گا مغفرت اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، مبتدا خیر خبر نمبر 1، من صدقۃ جار مجرور مرکب جاری، خبر نمبر 2 مبتدا مغفرت اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو قول معروف جو ہے وہ علیحدہ جملہ، مغفرت علیحدہ، اور ان دونوں کے بعد کے ساتھ جو ہے خیر من صدقۃ لگیں گے۔ یتبع یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا تابع، تابع یتبع باب سامع یسمع، یتبع یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہا ہیا سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یتبع پھر مضارع معروف کا مفعول۔ اذن جو ہے یہ اصل میں اذین تھا دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، یتبع پھر مضارع معروف کا فاعل، پھر اللہ تعالیٰ نے اذین جو ہے اس کو آسانی کے لیے یا خالی کر کے زال کو ایک اور زبر دے دی، وہ اذن ہو گیا، اصل میں اذین فاعل ہے یتبع پھر مضارع معروف کا۔ تو جملہ بنے گا یتبع فعل مضارع معروف اپنے فاعل اذن اور اپنے مفعول خا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور پھر اللہ الفلام سے معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، غنی اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، حلیم اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، اللہ مبتدا، غنی اس میں نکرہ خبر نمبر 1، حلیم اس میں نکرہ خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یا یو حرف ندا ہے، الذین الفلام سے معرفہ، یا نون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول، یا ایو حرف ندا کا منادہ۔ اب یا ایو حرف ندا کی جگہ فعل لگے گا ادعو، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، الذین سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ آمنو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آمنا، آمنا یا امنو باب سامع یسمع، آمنا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ بن گیا امانا، ماضی کے پہلے حرف الف پر جزم آ گئی امانا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کڑی زبر ہو گئی اور لفظ آسان ہو گیا آمانا۔ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو آمنو جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا آمنو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کی شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔
لا لائے نہیں ہے تبتلو، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع تبتلونا تھا، اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے تو لائے نہیں نے اس کے جمع کر نون ختم کر دیا، لا تبتلو پھر نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف باطلا، باطلا یبتلو باب ضرب یضرب، پھر باطلا کے شروع میں باب فعل کا الف آیا، کیوں کہ علامت اندار تا پر پیش ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی رہے گا تو پیش نہیں آئے گی، زبر آئے گی۔ جو چوتھا حرف جو ہے باب فعل کا الف لگا تو پھر جو ہے علامت اندار پر پیش آ گئی، تو باطلا سے جو ہے باب فعل کا الف لگا تو اب تالا، پھر الف کی جگہ علامت اندار یا لگی تو یبتلو، پھر یا کی جگہ تا تو تبتلو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تبتلونا، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے تو لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تبتلون سے لا تبتلو فعل نہیں، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ صدقات اس میں نکرہ جمع مذکر سالم کا اسم، صدقاتن تھا، لا تبتلو فعل نہیں کا مفعول ہوا تو صدقاتن سے صدقاتن مفعول ہو گیا، پھر اس کی ایک زیر ختم ہوئی، صدقات مضاف قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، صدقات مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں لا تبتلو فعل نہیں کا مفعول۔ بے حرف جار المن الف لام سے معرفہ المن نو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالمن جار مجرور مرکب جار، اور پھر الاذا الاصل میں الاذا یو تھا، یہ بھی بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالاذا یہ، پھر اللہ تعالیٰ نے یا خالی کر کے زال کو ایک اور زبر دی تو 2 زبروں سے کھڑی زبر ہوگی تو الاذا ہو گیا، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا لا تبتلو فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، صدقات قم مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت، اور اپنے متعلق نمبر 1 بالمن جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 بالاذا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ کا حرف جار ہے الذی الف لام سے اسم معرفہ ہے، واحد مذکر غائب کا اسم موصول ہے، کا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، ينفق کو یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف نافقہ، باب فعل کا الف لگا تو انفقہ، پھر الف کی جگہ علامت اندار یا آئی تو ينفق، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ مالا اس میں نکرہ مالن تھا، ينفق پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو مالن سے مالن، پھر مالن کی ایک زبر ختم ہوئی تو مالا مضاف ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، مالا مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں ينفق پھر مضارع معروف کا مفعول۔ رعاء اس میں نکرہ رعاء تھا، یہ جو ہے یہ ينفقو کے اندر جو ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے اس کا یہ حال بنا تو رعاء سے رعاء، پھر ریان کی ایک زبر ختم ہوئی تو رعا مضاف الناس سے الف لام سے معرفہ الناس ہو تھا، رعا مضاف کا مضاف ضائع ہوا تو الناس سے ہو گیا، رعا الناس سے مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی جو ہے حال ہو گیا۔ جملہ بنے گا ينفق پھر مضارع معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، مالہ مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت، اور اپنے حال رعاء الناس سے مضاف مرکب اضافی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کی جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں کالذی ہے جار مجرور مرکب جاری تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور حرف نفی ہے یؤمن، یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آمنا، اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو آمنا، پھر جو ہے الف کی جگہ علامت اندار یا لگی تو یؤمنو، پھر اس کے شروع میں لا پھر نفی لگا تو لا یؤمنو، پھر مضارع معروف منفی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار اللہ الفام سے معرفہ اللہ ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو باللہ جار مجرور مرکب جاری، اور پھر الیوم اصل میں الیوم تھا، یہ بھی بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالیوم ہو گیا، جار مجرور مرکب جاری۔ الآخر الفام سے معرفہ اصل میں الآخر تھا، الیوم موصوف کی صفت بنا تو الآخر سے الآخر، الیوم موصوف الآخر اس کی صفت موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔
اب جملہ بنے گا لا یؤمن فعل مضارع مرفوع منفی اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 باللہ جار مجرور رقبے جاری، متعلق نمبر 2 بالیوم الآخر جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ منفی ہو گیا۔ فعال ہے ماسلو اس میں نکرہ ماسلون تھا، یہ مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، ماسلون سے ماسلو مضاف ہوا سے باہر مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ماسلو مضاف کا مضاف اضافہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ کار فجار ہے ماسل اس میں نکرہ ماسلون تھا، کار فجار کا مجرور ہوا تو کماسلن جار مجرور مرکب جاری، پھر ماسلن کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا، صفوان اس میں نکرہ صفوان نون تھا، یہ ماسل مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو صفوان نن ہو گیا، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، کار فجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا ماسل ہو مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت مبتدا کا ماسل صفوان جار مجرور مرکب جاری، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ علیہ ارتجار ہے ہوا سے باہر مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ترابن اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت، جملہ بنے گا علیہ جار مجرور مرکب جاری مبتدا، ترابن اس میں نکرہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارفت ہے عذاب اصابہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف ثوابا، ثوابا یسبو باب نصر ینصر، ثوابا کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف سواد پر جزم آ گئی، ثوابا سے اسوابا، اسوابا 4 حرفوں کا ماضی معروف اسوابا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کی زبر سواد کو سواد کی جزم واؤ کو دی تو یہ اسوبا بن گیا، اسوبا، پھر جزم والے واؤ کو اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے الف میں بدل دیا تو لفظ آسان ہو گیا، صوبا کے مقابلے میں اصابا، پھر ماضی معروف 4 حرفوں کا فعل معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اصابہ پھر ماضی معروف کا مفعول، وابل اس میں نکرہ آخر میں 2 پیشوں سے فاعلی حالت میں، اصابہ پھر ماضی معروف کا فاعل، جملہ بنے گا صحابہ پھر ماضی معروف اپنے فاعل وابدن اور اپنے مفعول خوب سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ فارفت ہے تارہ کا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تارہ کا یترکو باب ناصر ینصر، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تارہ کا فعل ماضی معروف کا مفعول، سلدن اس میں نکرہ سلدن تھا، یہ بھی طرح کا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو یہ سلدن، اور یہ ہو جو ہے مفعول جو ہے اس کا یہ حال بھی بن سکتا ہے۔ اب جملہ بنے گا طرح کا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہو اور حال سلدن سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ لا حرف نفی ہے، یقدرون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، 3 حرفوں کا ماضی معروف قادرا، قادرا یقدرو باب ضربا یضربو، یقدرو فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو یقدرون جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یقدرون فعل مضارع معروف منفی ہو گیا، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، علی حرف جار شیئن اس میں نکرہ شیئن تھا، علی حرف جار کا مجرور ہوا تو علی شیئن جار مجرور رقبے جاری، مما 2 لفظ سے من اور ما، من حرف جار ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، من حرف جار کا مجرور ہو کر رقبے جاری، جملہ بنے گا لا یقدرون فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 علی شیئن جار مجرور رقبے جاری، متعلق نمبر 2 مما جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبر یا منفی ہو گیا۔ کسب فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف کاسبا، کاسبا یکسبو باب ضربا یضربو، کاسبا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو کاسبو فعل ماضی معروف واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا کسب فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں مما آیا جار مجرور رقبے جاری تو یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر اللہ والفران سے سمار پر آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حرف، دا حرف نفی ہے، یہدی یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے،
3 حرفوں کا ماضی معروف تھا ہادہ یا یہد یو باب زارا با یضرب ہاد یہد یو تھا نظر ثانی کے لیے آخری یا کو خالی کر دیا تو یہدی. اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو دا یہدی فعل مضارع معروف منفی. القوم الف لام سے اسم معرفہ القوموں تھا لا یہدی فعل مضارع معروف منفی کا مفعول ہوا تو القوموں سے القوما مفعول کو زبر آ گئی. الکافرین الف لام سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل الکافرون تھا. یہ القوم موصوف کی صفت ہوا تو الکافرون سے الکافرین مفعولی حال میں صفت. تو القوم موصوف الکافرین اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں لا یہدی فعل مضارع معروف منفی کا مفعول. اب جملہ بنے گا لا یہدی فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہوا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول القوم الکافرین موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہوا. اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ منفی کے شروع میں اللہ ہوا ہے تو اللہ ہوا مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور پھر ماسلو اس میں نکرہ ماسلون تھا یہ مضاف ہوا تو اس کی ایک پیج ختم ہوگی. ماسلون سے ماسلو مضاف اللہ دینا الفلام سے معرفہ یا نون سے جمع جو مذکر غائب کے اس میں موصول ماسلو مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت. ينفقون یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. 3 حرفوں کا ماضی معروف نافقہ ینفقو باب فاتح یفتح. پھر نافقہ کے شروع میں باب افعال کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف نون پر جزم آ گئی. نافقہ سے انفقہ 4 حرفوں کا ماضی معروف اور الف کی جگہ علامت انداری یا لگی تو ینفقو. پھر واو نون جمع کا لگا تو ینفقون یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. اموالا اس میں نکرہ اموالن تھا یہ ینفقون فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو اموالن سے اموالن مفعولی حالت میں 2 زبریں آ گئی 2 پیشوں کی جگہ 2 زبریں آ گئی تو مفعول بن گیا. پھر اموالن کی ایک زبر ختم ہوئی تو اموالا مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اموالا مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں ینفقون فعل مضارع معروف کا مفعول. ابتغاء اس میں نکرہ ابتغاء تھا یہ جو ہے یہ حال ہوا. ینفقون کے اندر جو فاعل ہے ہم ضمیر اس کا حال ہوا تو ابتغاء سے ابتغاء. پھر ابتغاء کی ایک زبر ختم ہوئی تو ابتغاء مضاف مرضات اس میں نکلا مرضاتن تھا. ابتغاء مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو مرضاتن سے مرضاتن مضاف الیہ مضاف الیہ مرکب اضافی. پھر مرضاتن کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا. اللہ ہی اللہ ہو تھا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہی ہو گیا. مرضات اللہ مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی. ابتغاء مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی حال بن گیا. اور پھر تثبیتاً اس میں نکرہ تثبیتن تھا یہ حال نمبر 2 ہوا تو تثبیتاً ہو گیا. من حرف جار ہے انفس اس میں نکرہ غیر منصرف انفسو تھا. من حرف جار کا مجرور ہوا تو من انفسو ہی رہا. پھر انفسو مضاف ہوا ہم کے ساتھ اس کو زیر آ گئی. انفسو سے انفس سے مضاف ہم ہما سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی انفسو مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. جملہ بنے گا ینفقون فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول اموالہم مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت. ابتغاء مرضات اللہ مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت میں حال نمبر 1. اور پھر تثبیتاً اس میں نکرہ مفعولی حالت میں حال نمبر 2 اور اپنے متعلق من انفسہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے شروع میں مثل الذین آیا مضاف مرکب اضافی تھی مرکب اضافی مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. کار فجار ہے مثل اس میں نکرہ مثلن تھا کار فجار کا مجرور ہوا تو کمثلن جار مجرور مرکب جاری. پھر مثلن کی ایک زیر ختم ہوئی تو مثل مضاف جنت اس میں نکرہ جنتن تھا یہ مثل مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو مجنتن
کا مثل جنت مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی کا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری بے حرف جار ربوت اس میں نقرہ ربوتن تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو ربوتن جار مجرور مرکب جاری جملہ بنے گا کماسل جنت مضاف جار مجرور مرکب جاری مبتدا بے ربوت جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اصحابہ فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا ثوابا پھر باب افعال کا الف لگا تو اسوابا پھر اللہ نے ثانی کے لیے واؤ کی زبر سواد کو دے دی سواد کی جزم واؤ کو دے دی تو اصوبا بن گیا پھر اللہ نے ثانی کے لیے جزم والے واؤ کو الف میں بدل دیا تو اصحابہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اصحابہ فعل ماضی معروف کا مفعول وا بنون اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت میں اصحابہ فعل ماضی معروف کا فاعل اب جملہ بنے گا اصحابہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل وا بدون اور اپنے مفعول ہا سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ فارف ابتدا آتت فعل ماضی معروف ہے آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف آتا یا باب افعال کا الف لگا تو آتا یا پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلی حمزہ کو ایک اور زبر دی وہ 2 زبروں سے کڑی زبر ہو گئی اور لفظ آسان ہو گیا آتا یا فعل ماضی معروف ہے آتا یا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جزم والی تا لگائی واحد مؤنث غائب کی تو آتا یا سے آتا یت پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو نکال دیا تو آتت ہو گیا فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل اوکولا اس میں نکرہ اوکولن تھا آتت فعل ماضی معروف کا مفعول ہوا تو اوکولن سے اوکولن پھر اوکولن کی ایک زبر ختم ہوئی لیے مضاف ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اوکولا مضاف کا مضاف ادا ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں آتت فعل ماضی معروف کا مفعول ضعفین اس میں تثنیہ ہے اس میں واحد تھا ضعفن اس میں تثنیہ 2 کے لیے اسم بنا تو الف اور زیر والا نون لگ گیا آخر میں تو اس میں تثنیہ بن گیا 2 کا اسم تو ضعفن واحد تھا ضعفان اس میں تثنیہ 2 کا اسم تو یہ ضعفان تھا الف نون سے فائدی حالت میں جب یہ آتت تو جب یہ آتت فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو ضعفان سے ضعفین مفعولی حالت میں الف جو تھا وہ یا میں بدل گیا ضعفان سے ضعفین مفعول اب جملہ بنے گا آتت فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہیہ ضمیر میں اس کے اندر ہے اپنے مفعول اوکولہا مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت اور اپنے مفعول نمبر 2 ضعفین سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ فارف اتباع ان حرف شرط ہے لام حرف جاز میں مضارع ہے یصب یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا ثوابا ثوابا یسبو پھر ثوابا کی میں باب افعال کا الف آیا تو یہ بن گیا اسوابا 4 حرفوں کا ماضی معروف اسوابا پھر الف کی جگہ علامت انداری یائی تو یسویبو یا سے فعل مضارع معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ بنا یسویبو تو اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کی زیر جو ہے وہ سواد کو دے دی سواد کی جزم واؤ کو دے دی تو یہ بن گیا یوسیبو واؤ کی زیر سواد کو سواد کی جزم واؤ کو دی تو یہ یوسویبو سے یوسیبو پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والے واؤ کو ثانی کے لیے نکال دیا تو یوسیبو ہو گیا یوسیبو پھر اس کے شروع میں لام حرف جاز میں مضارع ہے تو لام حرف جاز میں مضارع نے فعل مضارع کے آخر سے با کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو یوسیبو سے لم یوسب اور یہ لم کی وجہ سے فعل ماضی معروف منفی بن گیا فعل مضارع سے ماضی معروف منفی بن گیا تو لم یوسب فعل ماضی معروف منفی واحد مذکر غائب کا صیغہ
ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لم یوسف فعل مضارع معروف کا فعل ماضی معروف کا فعل ماضی معروف منفی، لم یوسف فعل ماضی معروف منفی کا مفعول ہوا، یہ ہا جو ہے اس کا مفعول ہو گیا۔ وابل اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت، یہ لم یوسف فعل ماضی معروف منفی کا فاعل، جملہ بنے گا لم یوسف فعل ماضی معروف منفی اپنے فاعل وابل اور مفعول ہا سے مل کر جملہ فعل یا خبر یا منفی ہو گیا، اور جب اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو جملہ فعل یا خبر یا منفی شرطیہ ہو گیا۔ فارغ تلن اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، تو اب اس کے ساتھ جو ہے وہ فعل لگانا پڑے گا یکفی، تلن یکفی، تو جملہ بن جائے گا تلن اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، یہ نا، اور یکفی جو ہے کافہ یا یکفی یو، اس کے ساتھ فعل لگ جائے گا یکفی، تو کافہ یا یکفی یو، بعض ضربہ یضربو، تو یہ یکفی یو تھا، کافہ یا یکفی یو، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے آخری یا کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو یکفی ہو گیا۔ تو تلن کے بعد یکفی فعل لگے گا جملہ مکمل کرنے کے لیے، تو یکفی فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں جو ہے تلن آیا تو یہ تلن مبتدا بن گیا، یکفی فعل واحد جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، تلن مبتدا، یکفی سے جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر اللہ والغلام سے معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں بے حرف جار ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے بے حرف جار کا مجرور ہو کر رقبے جاری، تعملون تا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اپنا واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا عاملا یا عملو باب سامع یسمع، پھر یا کی جگہ علامت نر تا لگی، تعملو پھر واو نون جمع کا لگا تو تعملون، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بصیر اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، جملہ بنے گا تعملون پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق مقدم بما جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اللہ ہوا تو اللہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر نمبر 1، بصیر اور اس میں نکرہ خبر نمبر 2، مبتدا اللہ ہو اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر سوالیہ ہے یہ بدو یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف وعدہ دا یو دا دو، وعدہ دا یو دا دو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پہلے دال کی زبر جو ہے وہ واؤ کو دے دی، واؤ کی جزم پہلے دال کو دے دی، تو یہ بن گیا یود دو یا ود دو، پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والے واؤ پیش والی واؤ، جزم والے دال اور پیش والے دال دونوں کو اکٹھا کر کے شاد دے دی تو یود دو ہو گیا، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، احد اس میں نکرہ یہ احدن تھا دو پیشوں سے فاعلی حالت میں یود دو فعل مضارع معروف کا فاعل، پھر احدن کی ایک پیش ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا، احدکم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، احد و مضاف کا مضاف ادا ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں یود دو فعل مضارع معروف کا فاعل، جملہ بنے گا یود دو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، احدکم مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں آر پھر سوالیہ ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ سے جملہ فعلیہ انشائیہ بن گیا، ان حرف ناصب مضارع ہے، تکونا تا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، اور یہ تکونو تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو تکونو سے ان تکونا، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوانا یکبونو باب ناصر ینصرو، یکبونو یا کی جگہ علامت نر تا لگی، تکبونو، تو پھر اللہ تعالیٰ ثانی کے لیے واؤ کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واؤ کو تکونو ہو گیا، تا سے فعل مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ اور فعل ناقص،
اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے تو اس نے تکونوں پھر مضارع کے آخری حرف نون کی پیش ختم کر کے زبر دے دی، تکونوں سے ان تکونا۔ لا اس میں دے حرف جار تھا، بدن ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا۔ حرف جار ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی جار مجرور مرکبے جاری۔ جنت اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت میں ان تکونا فعل مضارع معروف فعل ناقص کا اسم جنتن اسم۔ من حرف جار ہے نخیل اس میں نکرہ نخیل تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من نخیل جار مجرور مرکبے جاری۔ اور پھر آنابن اس میں نکرہ آنابن تھا، یہ بھی من حرف جار کا مجرور ہوا تو من آنابن جار مجرور مرکبے جاری۔ اب جملہ بنے گا تکونا فعل مضارع معروف فعل ناقص اپنے اسم جنتن اپنے متعلق نمبر 1 لہو جار مجرور مرکبے جاری، متعلق نمبر 2 من نخیل جار مجرور مرکبے جاری، متعلق نمبر 3 من آناب جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ پھر چونکہ تکون و فعل ناقص ہے اس لیے اس کا جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تجری تا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف جارا یا یجری یو با زارا با یضربو، یجری یو بنا تھا، یا سے فعل مضارع معروف یا کی جگہ علامت دار تا، یہ تو تجری یو پھر لدن ثانی کے لیے آخری یا کی پیش ختم کر کے جزم دے دی، تجری یو سے تجری۔ تا سے فعل مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، من حرف جار ہے تحت اس میں نکرہ غیر منصب تحت تو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو تحت تو ہی رہا، پھر تحت تو جب مضاف ہوا ہا کے ساتھ اس کو زیر آ گئی، تحت تو سے تحت مضاف ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی تحت مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ الانہار والفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں تجری فعل مضارع معروف کا فاعل۔ جملہ بنے گا تجری فعل مضارع معروف اپنے فاعل الانہار اپنے متعلق من تحت جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ لاس میں دے حرف جار تھا، لدن ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ فی حرف جار ہے ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ من حرف جار ہے کل اس میں نکرہ کل تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من کل جار مجرور مرکب جاری۔ پھر کل کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا، کل الثمرات الفلان سے اسم معرفہ الثمرات تو تھا، کل مضاف کا مضاف الیہ ہوا بس ثمرات مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا لہو جار مجرور مرکب جاری مبتدا فیہا جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1 من کل الثمرات جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ غور فطر ہے صحابہ فعل ماضی معروف ہے، 4 حرفوں کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا ثوابا یسوبو باب ناصر ینصر ثوابا تھا، اس کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو الف کی وجہ سے ماضی کے پہلے حرف سواد پر جزم آ گئی، ثوابا سے اسوابا ہو گیا اسوابا۔ پھر لدن ثانی کے لیے واؤ کی زبر سواد کی جزم واؤ کو دی تو اسوبا ہو گیا اسوبا۔ پھر لدن ثانی کے لیے جزم والے واؤ کو الف میں بدل دیا تو اصابا ہو گیا۔ پھر یہ ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اصابہ پھر ماضی معروف کا مفعول۔ الکبر والفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں اصابہ پھر ماضی معروف کا فاعل۔ جملہ بنے گا اصابہ پھر ماضی معروف اپنے فاعل الکبر اپنے مفعول ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور لاس میں دے حرف جار تھا، لدن ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی جار مجرور مرکب جاری۔ ذریۃ اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حال ضعفاء اس میں نکرہ غیر منصرف آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حال، ذریۃ موصوف ضعفاء اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی فاعلی حالت۔ اب جملہ بنے گا لہو جار مجرور مرکب جاری مبتدا ذریۃ ضعفاء مضاف موصوف سے مرکب توصیفی اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فعل فتح صحابہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف ثوابا، اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو اسوابا ہو گیا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کی زبر سواد کو، سواد کی جزم واؤ کو تو اصوبہ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والے واؤ کو ثانی کے لیے الف میں بدل دیا تو اصابہ ہو گیا، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہا ہیا سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اصابہ پھر ماضی معروف کا مفعول، اعصار اس میں نکرہ دو پیش سے فاعلی حالت میں، اصابہ پھر ماضی معروف کا فاعل، جملہ بنے گا اصابہ پھر ماضی معروف اپنے فاعل اعصار سے اور اپنے مفعول ہا سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، فی حرف جار ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، نارون اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت، جملہ بنے گا فی حرف جار فی ہے جار مجرور مرکب جاری اس کی مبتدا، نارون اس میں نکرہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، فارف اتفاع احتراقت جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور ہیا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا ہارا کا یحرقو باب ضربا یضربو، ہارا کا تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تردد کوشش کے لیے الف تے داخل کیا تو یہ بن گیا ہارا کا سے احتارا کا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ احتارا کا، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تا لگائی جزم والی تو یہ احتارا کا سے احتراقت ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہیا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا احتراقت فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہیا ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، کا حرف جار ہے ذالک اس میں اشارہ ہے واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، کا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، یبینو یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا بایانہ، باب تفعیل میں گیا تو بیانہ، پھر بیانہ چار حرفوں کے ماضی کے شروع میں جو ہے علامت نعرہ یا آئی تو یو بینو، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، یبینو فعل مضارع معروف کا فاعل، لاس میں دیر فجار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، قوم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، الایات الفلان سے اسم معرفہ الایات تو تھا، یہ یبین فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو الایات تو سے الایات مفعول بن گیا، جملہ بنے گا یبین فعل مضارع معروف اپنے فاعل اللہ ہو، اپنے متعلق لکم جار مجرور مرکب جاری، اپنے مفعول الایات سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں کذالک کا جار مجرور مرکب جاری ہے تو جار مجرور مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، لعل حرف ناصب اسم ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لعل حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، تتفکرون تا سے فعل مضارع معروف ہے، وعون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا فاکر، باب تفعیل میں گیا تو فکر، درمیان والے حرکات پر شاد آ گئی فکر، پھر فکر پھر ماضی کے صیغے کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تفکرہ ہو گیا، تفکر پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر اس کے شروع میں تا علامت مضارع لگی تو تتفکروا ہو گیا، پھر واؤ جمع کا لگا تو تتفکرون، تا سے پھر مضارع معروف واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا تتفکرون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں لعلکم ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔